جس طرح سے زمانہ حسین ابن علی میں صرف 72 تھے جو حسین کے ساتھ جانا افورڈ کرتے تھے، باقی افورڈ نہیں کرتے تھے۔ 72 تھے بس، 72 کے علاوہ نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ کیا دعوی محبت نہیں تھا؟ دعوی عشق نہیں تھا؟ سب کچھ تھا، لیکن حسین کے ساتھ جانا افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ بڑے یزید کو لا کہنے کے لیے پہلے چھوٹے چھوٹے یزیدوں کو لا کہنا پڑتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑے یزید لا الہ الا اللہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو اس دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے، کفر کو قتل کرنے کے لیے، کفر کو مارنے کے لیے اور اسلام کو قبول کرنے کے لیے آپ کو اپنے اندر موجود پہلے چھوٹے چھوٹے کافر مارنے پڑیں گے۔ چھوٹے چھوٹے یزید سے جو ہار جائے وہ کہاں جائے گا؟ اچھا کون ہے چھوٹا یزید؟ باہر نہیں ہے، میرے اپنے اندر ہے۔ گواہی قرآن دیتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اے انسان، ترجمہ سنیے گا، اے انسان ہم نے تیرے اندر حسینیت بھی رکھی ہے، یزیدیت بھی رکھی ہے۔ اے انسان ہم نے تیرے اندر تقوی بھی رکھا ہے، فجور بھی رکھا ہے۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہو گیا جو تزکیہ کر گیا، کامیاب وہ ہو گیا جو اس یزید کو دبا گیا اور جس نے حسین کا پیغام سن لیا۔ ہر فرد اپنی نگاہ میں، اپنے گریبان میں، دیکھیے تیاری ہے، تیاری باہر سے تو شروع نہیں کی جاتی، تیاری اندر سے شروع کی جاتی۔ اگر دل تیار نہ ہوا، دل پاک نہ ہوا تو یقیناً حسین کی معیت ناممکن ہے۔ مولا بلاتے رہیں گے، آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ، کہیں گے مولا آپ کی امامت میں حج سعادت ہے۔ جس امام کی امامت میں حج سعادت ہے، کہ اس کی امامت میں کربلا جانا سعادت نہیں ہے؟ کربلا نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ چھوٹے یزید سے ہارے ہوئے، اپنے ہی نفس کے ہاتھوں ہارے ہوئے۔ یہ نفس بڑا ظالم ہے مومن کا، ہر آن اس نفس کی وجہ سے انسان کو متوجہ رہنا۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں، قرآن مجید نے ذکر کیا ماجرا یوسف میں، کہ میں اپنے نفس سے کبھی بری نہیں ہو سکتا، وما ابرئ نفسی، اس نفس کو کبھی بھی اپنے حال پر نہیں چھوڑ سکتا۔ جس وقت سے اپنے حال پہ چھوڑا کہ برباد کر دے گا، یہ تباہ کر دے گا۔ بعض علماء نے نفس کی مثال دی ہے، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایک صلوات پڑھیے محمد وعلہ۔ کہا کہ مجنو ملاقات لیلا کے لیے نکلنا چاہتا ہے۔ لیلا مجنو فرضی قصہ، فرض ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں، بات جو سمجھنی ہے وہ حقیقت ہے۔ مجنو پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ لیلا سے ملاقات کے لیے نکلا۔ لیلا کی تڑپ مجنو کے دل کے اندر موجود ہے، یہ لقاء، یہ دیدار، یہ وصل چاہتا ہے مجنو۔ اور جانے کے لیے جس سواری کا انتخاب کیا وہ اونٹنی تھی، ناقہ۔ اونٹنی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بچے کے ساتھ باقی تمام حیوانات سے زیادہ ربط اور تعلق ہوتا ہے، زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اونٹنی اور اونٹنی کے بچے کا ایک دوسرے سے جدا ہونا یہ بہت دشوار ہوتا ہے۔ مجنو لیلا کے عشق میں چور، اس کے دیدار کی خاطر اس ناقہ پر بیٹھ کے چلا کہ جس کا بچہ اس کے ساتھ تھا۔ مجنو جو چل دیا، مجنو کی توجہ لیلا کی طرف ہے، ناقہ کی توجہ اپنے بچے کی طرف ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ یہ سارا دن ناقہ پہ بیٹھ کے سفر کرتا رہا اور اتنا سفر کیا کہ تھک گیا اور تھک کے غافل ہو گیا۔ جیسے ہی غافل ہوا، ناقہ نے دیکھا، اونٹنی نے دیکھا کہ اس کی پکڑ ڈھیلی ہوئی ہے، اونٹنی نے رستہ موڑا اور چلنا شروع کر دیا اپنے محبوب کی طرف، اپنی محبت کی طرف، اپنے بچے کی طرف۔ اب جب مجنو کو ہوش آئی، کیا دیکھتا ہے؟ جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہیں پھر کھڑا ہے، وہیں پھر کھڑا۔
پھر دوبارہ دوڑایا ناقہ، ایک مرحلے پہ آیا پھر غافل ہو گیا ناقہ، پھر واپس لوٹ گیا۔ 3 مرتبہ اس نے ناقہ دوڑایا، لیکن اپنی لیلا، اپنی محبت کے دیدار کو اس کے پاس حاضر نہ ہو سکا۔ کیوں؟ چونکہ اس نے اپنے ناقہ سے غفلت برتی کی۔ عزادارو، ہمارا سب کچھ حسین ہے، ہماری منزل حسین ہے، ہماری دنیا حسین ہے، ہماری آخرت حسین ہے، ہمارا دین حسین ہے، ہمارا ایمان حسین ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ آپ نے کبھی حسین تک جانے کے لیے کسی موسم کی پرواہ نہیں کی، آپ فضائے حسینی کے لیے آ گئے۔ آپ ان 10 دنوں میں اور 2.25 مہینے میں پوری محنت اور زحمت کریں گے کہ کسی طرح خود کو اس قابل بنا لیں کہ جس کی محبت سے ہم چور ہیں اس کے دل میں کہیں ہماری جگہ بن جائے۔ لیکن خیال رکھنا، ایسی سواری پہ سوار ہو، تم حسین تک جانا چاہتے ہو، وہ زمین پہ لے جانا چاہتی ہے۔ تم بلندیوں کی طرف جانا چاہتے ہو، اس کی کشش، اس کی محبت کہیں اور ہے۔ تم حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر امام کو لبیک کہنا چاہتے ہو، اور تمہارا نفس دنیا کی آسائش چاہتا ہے۔ اور پھر نفس بڑا ظالم ہے، ایسا بہترین سینیریو بناتا ہے ہمارے لیے کہ ہم کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں یہی عین دین ہے۔ بھئی نماز تو نماز ہوتی ہے نا، اسی کمرے میں پڑھی جائے یا بغیر اسی کے پڑھی جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ نماز ہوتی ہے نا، اسی میں ہو جاتی ہے نا، ہو جاتی ہے۔ اس طرح آج بعض بڑے خوش ہیں کہ پہلے امام بارگاہ ہوتے تھے، اب میڈیا بھی امام بارگاہ بن گیا ہے۔ جو چینل چلا اس پہ ایک مجلس چل رہی ہوتی ہے، کہا ہم تو گھر میں ہی سن لیتے ہیں بیٹھ کر، باہر جانے کی اس گرمی میں کون جائے، ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ واہ کیا بات! دشمن آپ کے لیے جو میدان بنائے، آپ نے قسم کھائی ہوئی کہ آپ نے بسنا ضرور ہے اس کے اندر۔ آپ سنیے، ضرور سنیے، وہ مجالس چلانے والے مجالس چلائیں، اپنی نیتوں کو درست رکھ کے، سننے والے ان مجلسوں سے استفادہ کریں، لیکن نہ فرش عذاب ویران ہو، نہ جلوس عذاب ویران ہو۔ یہ اظہار وجود ہے، یہ وہ میدان ہے جہاں میں خود حاضر ہونا ہے۔ سید الشہداء ایک شخص کو کہتے ہیں مجھے پتا ہے تو کتنا گناہ گار ہے، آجا میری معیت میں آجا، میرا ساتھ دے، تیرے گناہ ختم ہو جائیں گے، میں تجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہوں۔ مولا کی ساری بات سنی، کیلکولیشن کی، نفس سے پوچھا، نفس نے حکم دیا کہ نہ بابا یہ افورڈ نہیں ہوتا، یہ وارہ نہیں کھاتا۔ امام کی خدمت میں آیا، مولا میرے پاس ایسا گھوڑا ہے جس پہ میں نے بیٹھ کر شکار کرنا چاہا، کبھی شکار نہیں چھوٹا۔ گھوڑے کے فضائل پڑھے، اپنی تلوار کے فضائل پڑھے، دونوں چیزیں مولا کی خدمت میں پیش کر دی۔ آقا یہ لے جا، یہ مجھے رہنے دیجیے۔ امام نے کہا یہ سب تو لے جا، مجھے تیری ضرورت تھی، میں امام دین ہوں، مجھے گھوڑے نہیں چاہیے جنگ کرنے کے لیے، مجھے تیری نجات چاہیے تھی، تجھے میدان میں حاضر ہونا تھا۔ اس نفس کو لا کہنا مومنوں بڑا دشوار کام ہے۔ یہ نفس بار بار پیچھے لے جاتا ہے، بار بار ابھی ایک عمل کر کے ایک دنیا آباد کرتے ہیں، اپنی دل آباد کرتے ہیں اپنا، یہ پھر کسی آلودگی میں مبتلا کر کے کی کرائی محنت ضائع کرا دیتا ہے۔ بڑے یزید کو لا کہنا ہے کہ دل کہے، دل میں اتنی شجاعت ہو کہ اگر یزید سامنے آیا میں کروں گا مقابلہ۔ مولا بتائیے کہاں شہید ہوں گا، مولا بتائیے کب شہید ہوں گا۔ کہا چراغ بجھاؤ، میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو، جاؤ چلے جاؤ، یہ میرے دشمن ہے، تمہارے دشمن نہیں ہے۔ چراغ جلائے گئے، سب وہیں پر موجود ہے۔ تمہیں جان پیاری نہیں ہے، تمہیں نفس پیارا نہیں ہے۔ کہا مولا ان سب سے گزر کے آپ تک آئے ہیں، یہ ایک جان ہے، خدا 70 زندگیاں عطا کرے، ہر بار آپ پر قربان کر دیں گے، ہر بار یہ زندگیاں آپ پر لوٹا دیں گے۔ ہم بڑا خوش ہیں کہ عزائے سید الشہداء میں ایک آنسو بہا کے ہمیں جنت مل جائے گی۔ او بندہ خدا، عزائے حسینی حصول جنت کے لیے نہیں ہے، عزائے حسینی حسین کے قدموں تک پہنچنے کے لیے ہے۔
اہل بیت کی محبت انسان کو جنت تک پہنچا سکتی ہے. اور وہاں پر جہاں مولا کہیں میں ضامن ہوں جنت کا، جاؤ میرا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ، میں ضمانت دیتا ہوں جنتی ہو، میں ضمانت دیتا ہوں تمہاری شفاعت کروں گا، کیا رہ گیا پیچھے؟ سب کچھ تو مل گیا. اس سب کچھ مل جانے کے بعد جو امام کا ساتھ نہ چھوڑے وہ ناصر حسین ہے، وہ عزادار حسین ہے. سب کچھ مل جائے. روایت کہتی ہے جس کے اندر حب آل محمد ہے اسے جنت ایسے لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو سجا کے جنت لے جایا جاتا ہے. ایسے جنت لے جایا جائے گا، اس طرح سجا کے جنت لے جایا جائے گا. جس کے اندر حب اہل بیت ہے جنت کے لیے اسے سجایا جائے گا، اور جو حسین کے ساتھ آ گیا اس کی خدمت میں جنت کو سجا کے پیش کیا جائے گا. معیت حسین ابن علی جنت سے بہت بالا ہے. رکاوٹ نفس، اس کو لا کہو، شہوات کو لا کہو، برباد کر دیا انشاءاللہ. یہ نفس جو ہم نے نہیں سنبھالا، یہ آنکھ جو میں نے نہیں سنبھالی، اللہ اکبر، اس آنکھ نے مجھے برباد کر دیا. آج آپ کے میڈیا پہ ایسی خبریں ہیں کہ غیرت مند بیٹھ کر ان خبروں کو سن نہیں سکتا. کیوں نہیں سن سکتا؟ چونکہ نفس کو اتنا آزاد چھوڑا ہے کہ اس نے تباہ کاریاں کرنی شروع کر دی. آنکھوں کو اتنا آزاد چھوڑ دیا ہے کہ حدود خدا پھیلانا شروع کر دی. گھروں میں جا کر دیکھ لو، رشتہ داروں میں جا کر دیکھ لو، محبت نظر نہیں آئے گی، منافقت نظر آئے گی. چہرہ دکھانے جاتے ہیں ہر جگہ، خوش کرنے جاتے ہیں دوسروں کو. کبھی کسی سے ملاقات اللہ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ زبان کو حدود خدا کے اندر نہیں رکھا. جس زبان پہ ہر ایک کے لیے غیبت ہو وہ کیسے کسی کے دل میں جگہ بنا سکتا ہے، یا کیسے کسی کو اپنے دل میں جگہ دے سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. مولا ہم آپ کے عزادار، مولا ہم موحد، ہم توحیدی، ہم نمازی، ہم ماتمی، سب کچھ لے کر، سب عمل لے کر پہنچے خدا کی بارگاہ میں. خدا کہے سمیٹو ذرا سارا عمل، فضربوہ علی الجدار، سارا دیوار سے دے مارو. یہ تو لا ہی نہیں کہہ سکے کسی چیز کو، انکار ہی نہیں کر سکے کسی چیز کا، اپنے نفس کے یزید سے نہیں جیت سکے، اپنی شہوات پہ کنٹرول نہیں کر سکے، اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں کر سکے. یہ اپنی خواہشات کے ہاتھوں مارے ہوئے ہیں. لا کہنا ہے، کہیے مومنین لا. ہر وہ بری عادت جو آپ اپنے اندر دیکھتے ہیں اسے لا کہیے، انکار کیجئے اس کا. یہ بری عادت روک لے گی آپ کو امام تک جانے میں. یہ گناہ جن کے ہم عادی ہو چکے ہیں اور ان کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. کمال یہ ہے اس معاشرے کا، ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن جو کام کر رہے ہیں اس کو گناہ، اور یہ صحیح بات ہے، نہیں سمجھتے اس کو گناہ. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے معصیت ہوتی کیا ہے. اچھا جنہیں پتہ ہے وہ دو تقسیم ہے نا، گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ. صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ، کبیرہ یعنی بڑے گناہ. خوب یہ تقسیم ضرور کی ہے علماء نے کہ کچھ گناہ کبیرہ ہیں، کچھ گناہ صغیرہ ہیں، کچھ بڑے گناہ ہیں، کچھ چھوٹے گناہ ہیں. لیکن دقت کیجئے مومنین کرام، توجہ فرمائیے، گناہ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ گناہ صغیرہ کرو یا گناہ کبیرہ کرو، اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوتے ہو میں تیری نہیں مانتا. اپنے خالق کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوتے ہو میں تیری نہیں مانتا. کئی گناہ ایسے ہیں، کبھی بندہ دائیں دیکھتا ہے، کبھی بندہ بائیں دیکھتا ہے، کبھی کمبل اوپر اوڑھتا ہے، کبھی موبائل چھپاتا ہے. کیا کر رہا ہے؟ سب سے بچا کے کچھ کرنا چاہ رہا ہے. عمل ایسا ہے کہ دکھا نہیں سکتا دوسروں کو، سب سے بچا لیا
پتہ لگا کوئی نہیں دیکھ رہا. بندہ خدا یہ جو تو نے دیکھا کہ تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا اور تو گناہ کر گیا, یہیں پر تو نے وجود خدا کا انکار کر دیا. یہیں پر وجود خدا کا انکار ہو گیا. آوا یہ زندگیاں جو میں اور آپ بڑی ارزان سمجھ کے ضائع کر رہے ہیں, امام زمانہ انہی کے انتظار میں پردہ غیبت میں گریا کر رہے ہیں. آج روز جمعہ ہے, میرے اور آپ کے اعمال امام زمانہ کی خدمت میں ہیں. ہمیں سب کو پتا ہے ہم نے کیا کیا. امام نامہ عمل دیکھتے ہیں, فقط دیکھتے نہیں ہیں, رد عمل دیتے ہیں. کچھ کا نامہ عمل دیکھ کر خوش ہونے لگتے ہیں اور کچھ کا نامہ عمل دیکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں. مومنین کرام, عزاداران امام, توحید مضبوط کرو. توحید وہ عقیدہ جو آپ کو حرکت دے. شہید مطہری رضوان اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے, مانوی آزادی. شہید کی تقاریر کا مجموعہ ہے وہ. اس کتاب میں شہید فرماتے ہیں کہ آزاد مرد وہ نہیں ہوتا جو عذاب کے ڈر سے گناہ نہ کرے, بلکہ ایک آزاد مرد, ایک دیندار مرد, ایک موحد وہ ہوتا ہے جو اس لیے گناہ نہیں کرتا کہ اس کی شخصیت کے ساتھ اس گناہ کا تعلق کوئی نہیں ہے. اس کی شخصیت اسے مجبور کرتی ہے کہ اس گناہ کو ترک کر دے, اس عمل کو ترک کر دے. وہ اپنے قابل نہیں سمجھتا اس عمل کو. عزادارو, اپنی شخصیت شانی سمجھو. میری اور آپ کی شان یہ ہے کہ حسین ہمارا امام ہے. عزاداری میں اگر یہ روح توحیدی نہ ہوئی, عمل رہے گا, جسد رہے گا, روح عزا مر جائے گی, روح عزا باقی نہیں رہے گی. اور اگر یہ روح عزا ڈالنے میں ہم کامیاب ہو گئے, اس عشرے کے اندر جو عشرہ انقلاب ہے, تبدیل کر دینے والا عشرہ ہے, ظلم نابود کر کے حق کو سربلند کرنے والا مہینہ ہے. یہ اوقات بڑے قیمتی اوقات ہیں. نہیں کر سکتے ہم اپنی مملکت سے ظلم ختم نہیں کر سکتے, ہم اپنے شہر سے ظلم ختم نہیں کر سکتے, ہم اپنے محلے سے ظالم کا قبضہ نہیں چھڑا سکتے, ہم اپنے وجود کو تو آزاد کر کے امام کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں. اس وجود کو شیطان کی قید سے آزاد کرا کر, اس وجود کو نفس امارہ کی قید سے لا کہہ کر, اور جب یہ لا کہنے میں میں اور آپ کامیاب ہو گئے, اس وقت دیکھیے گا الا اللہ کہنے میں کتنا مزہ آئے گا, حسین کی عزا کرنے میں کتنا مزہ آئے گا, یزید سے پتھر اور گولی کھانے میں کتنا لطف آئے گا. پھر زخم زخم نہیں رہتا, پھر سختی سختی نہیں رہتی. ہر سختی کو انسان قبول کرتا ہے. اگر میرے بغیر دین محمد نہیں بچتا, اگر میرے قتل کے بغیر دین مصطفیٰ کی حفاظت نہیں ہوتی, فیا سیوف خزینی, تلوار واؤ مجھ حسین کا سینہ حاضر ہے. یہ کہنے کے لیے ابتدا لا کیجیے, لا سے ابتدا کیجیے تاکہ سمجھ میں آئے کہ الہ کون ہے. یہ جزئی گفتگو ہے کہ ایک ایک نقطے کو آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ کہاں کہاں ہمیں لا کہنا ہے. میں ایک دو چیزوں کی طرف مبہم اشارہ کر سکا ہوں اور وقت تمام ہو چکا ہے. میں اس بابت ہمیشہ فکر میں رہتا ہوں کہ میری گفتگو جاری طریقہ کار کے مطابق نہیں ہوتی, اور ممکن ہے کہ بعضوں کی طبیعت پہ یہ گران گزرتا ہو. لیکن مومنین کرام, آج تک ہم سب نے اس چیز کو مشاہدہ کیا ہے, اس ظلم کو مشاہدہ کیا ہے کہ مجالس عزائے حسینی میں خطیب پورا زور لگا کر سننے والوں کی مرضی کا خیال رکھتا ہے, بانی پوری طاقت لگا کر خطیب کی تمام مرضیوں کو پورا کرتا ہے. عوام
پورے جذبے سے اظہار کر کے خطیب کو داد دے کے خطیب کی رضا کا خیال رکھتے ہیں. یہ سب کچھ کر کے مجلس عزا کامل ہو جاتی ہے. نہ خطیب، نہ ذاکر، نہ بانی، نہ سامعین، کوئی بھی رضا پروردگار کا خیال نہیں رکھتا. پڑھنا شروع کیجیے آج سے امام حسین کے خطبات. اگر یہ باتیں جو آج ہمیں عرض کرنے کی توفیق ہے آپ کو نہ ملیں، مجھے بتا دیجیے گا، میں موضوع بدل دوں گا. ہمیں اختیار کرنا ہے، ہمیں تاریخ رقم کرنی ہے، ہمیں ہوا کا رخ موڑنا ہے. حسینیت ہوا کے رخ پہ سفر کرنے کا نام نہیں ہے، حسینیت ہوا کا رخ موڑنے کا نام ہے. ہوا کا رخ موڑنے کا نام. جس سمت میں ہوا چلے ہم سب چلتے چلے جائیں، ہمیں پلٹنا ہے، ہمیں واپس آنا ہے، ہمیں عزاداری میں روح عزاداری کو زندہ کرنا ہے، ہمیں اپنے وجود کو امام کی نصرت کے لیے تیار کرنا ہے. ہمیں 10 دن یہ 10 گھنٹے جو اس جگہ پہ گزریں گے زندگی میں کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، لیکن ان 10 گھنٹوں میں آئندہ آنے والی زندگی کا منشور مرتب کرنا ہے. اگلے برس جب یکم محرم کو اسی مقام پر بیٹھے تو جائزہ لینا ہے کہ سارے سال میں کتنا حسین سے قریب ہوئے، کتنا یزید سے ناطا ٹوٹا، کتنا عادتوں کو لا کہا، کتنا خود کو لا کی عادت ڈال کر اللہ کے قریب کیا. حسین کربلا میں تنہا ہے. کیوں تنہا ہے؟ چونکہ مولا نے لا کہا. یہ لا کہنے والے اکثر تنہا رہ جاتے ہیں. آپ دیکھیے گا اسی معاشرے میں اگر کوئی جوان، کوئی بزرگ، کوئی خاتون لا کہنے کی عادی ہو جائے کہ جو شے حکم خدا کے مخالف ہے اسے لا ہے، انکار ہے اس کا، پورا معاشرہ مل کے اس کا انکار کر دیتا ہے. تنہا ہو جاؤ گے کوئی بات نہیں، اکیلے رہ جاؤ گے کوئی بات نہیں، ہوا کا رخ اس کی طرف ہو جائے گا کوئی بات نہیں. اگر تم لا کہو گے لوگ تمہیں تنہا کر دیں گے کوئی بات نہیں. جب تمہیں لوگ لا کہنے کی وجہ سے تنہا کر دیں تبھی اپنے ساتھ دیکھنا تمہیں حسین اپنے ساتھ نظر آئیں گے، تمہیں حسین اپنے قریب نظر آئیں گے. مولا کو بہت ناز ہے اپنے انصار پر، بہت محبت ہے امام کو اپنے ناصروں سے. یہ حسین کا دل جانتا ہے کہ کیسے حسین نے ایک لاشا اٹھا کر گنج شہداء تک پہنچایا اور مسلسل گریہ کیا. اتنی بھری دنیا میں ہے کون مولا کی مدد کرنے والا؟ مختصر سے تو لوگ ہیں، اور جو حسین کا قدردان ہے حسین اس کے قدردان ہے. کتنی قدر ہے، کتنا احساس ہے مولا کو اپنے ناصروں کا، اپنے مددگاروں کا، اپنے اصحاب کا. بار بار قصیدے پڑھتے ہیں، خوش ہو کے قصیدے پڑھتے ہیں. جیسے انصار مجھے ملے ایسے ناصر میں نے دیکھے نہیں، ایسے ناصر میں نے نہیں دیکھے. ایسے انصار سے میرے بابا بھی محروم رہے، ایسے انصار میرے نانا کو بھی نصیب نہ ہوئے جیسے انصار مجھے ملے، جیسے ناصر مجھے ملے. ایک ایک کو مولا نے بلایا، خط لکھ لکھ کے بلایا، پیغام بھیج بھیج کے بلایا. جس کے بارے میں یقین تھا یہ آ جائے گا اس کو دعوت دی. آج تذکرہ کروں امام کے کچھ انصار کا اور امام سے ان کی محبت کا. امام کتنے حریص ہیں امت کی ہدایت میں، کتنا چاہتے ہیں ہدایت امت. زہیر ابن قین جیسے صحابی جو حسین کے قریب نہیں آتے، لیکن مولا نے زہیر کو بلا لیا. پوری قوت طاقت لگائی زہیر میں کسی طرح بچ جاؤں، دائیں بائیں سے نکل جاؤں، مولا سے اگلی منزل یا پچھلی منزل پہ خیمہ لگا لوں، پڑاؤ ڈال لوں، کسی طرح سے حسین سے ملاقات نہ ہو میری. ظاہراً خلیفہ سوم کے پیروکار ہیں اور اتنا قریب نہیں ہے حسین ابن علی کے، لیکن زہیر کو کس چیز نے تبدیل کیا مومنوں؟ وہی چیز جو میں اور آپ یہاں مل کے کوشش کر رہے ہیں. زہیر چند لمحوں کے لیے حسین کے خیمے میں گئے. جب حسین
زہیر گئے تھے، زہیر کا نہ حسین سے کوئی تعلق تھا نہ حسینیت سے کوئی تعلق تھا. زہیر جب واپس آئے تو دیکھ لیجئے آج زہیر خدا تک پہنچنے کا رستہ ہمیں سمجھا رہے ہیں. میرے ساتھیوں میری منزل اور زوجہ زہیر کہتی ہے مجھے میرے حال پر چھوڑ کر جا رہے ہو تو پھر ایک وعدہ کرو کہ جب حسین کی اماں کی خدمت میں پہنچو گے میری شفاعت ضرور کرنا. ایسے حسین منتخب کرتے ہیں، ایسے حسین ڈھونڈتے ہیں ہدایت. مولا نے غربت کے عالم میں تنہا ہے حسین، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی ناصر نہیں ہے. نگاہ ڈالی بے وفاؤں کے شہر پہ، نگاہ ڈالی حسین کو ایک وفادار نظر آ گیا. ایک وفادار نظر آ گیا. مولا نے خط لکھا حبیب ابن مظاہر کو. رات کے وقت، رات کے اندھیرے میں، کوفہ کے خراب حالات میں قاصد خط لے کر حبیب تک پہنچا. حبیب نے خط کا متن پڑھنا شروع کیا. عزاداروں ایک ایک سطر پڑھتے جاتے ہیں، حبیب گریہ کرتے چلے جاتے ہیں. خط میں کیا لکھا ہے؟ حسین فرما رہے ہیں حبیب تیرا آقا تنہا رہ گیا، اجرکم رب، خدا ناسوں پہ رحم کر. حبیب تیرا آقا تنہا رہ گیا، حبیب میرا کوئی مددگار نہیں ہے، حبیب میرا کوئی ناصر نہیں ہے. حبیب ہو سکے تو میری مدد کو آ جانا. آگے خط بڑھتا چلا جا رہا ہے، حبیب کا اضطراب بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. حبیب اگر ہو سکے ذرا جلدی مدد کو آ جانا، میں غربت میں اکیلا نہیں ہوں، زہرا کی بیٹیاں بھی میرے ساتھ ہیں. اجرکم ربکم، زہرا کی بیٹیاں بھی اس عالم میں غربت میں میرے ساتھ ہیں. حبیب ذرا جلدی کرنا، حبیب ذرا جلدی آ جانا. زوجہ حبیب نے دیکھا حبیب ایک خط پڑھتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں. پوچھنے لگی حبیب کس کا خط آیا ہے جس نے تڑپا دیا ہے؟ کس کا خط آیا ہے جس نے رلا دیا ہے؟ کہا آقا حسین کا خط آیا ہے، مولا حسین کا خط آیا ہے. کیا خط میں لکھا ہے؟ کہا آقا نے عالم غربت میں مجھے بلایا ہے. زوجہ حبیب نے سنا. کہا حبیب پھر کیا کرو گے؟ کہا مشورہ کروں گا، سرداروں سے مشورہ کروں گا، پوچھوں گا کوفہ کے بڑوں سے کہ کیا کرنا ہے. زوجہ حبیب نے سنا، تڑپ گئی. کہا حبیب آقا حسین بلا رہے ہیں، تم سرداروں سے مشورے کرو گے؟ آقا بلا رہے ہیں سرداروں سے. کہا میں کسی سے مشورہ نہیں کروں گا، میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تو کیا جواب دے گی. کہ تو نے مطمئن کر دیا مجھے، میں جاؤں گا، میں حسین کی نصرت کو جاؤں گا، میں غربت میں اپنے آقا کی مدد کو پہنچوں گا. آقا نے مجھے حبیب کہا ہے، وہ میرے حبیب آ جا، میرے دوست آ جا، میرے ساتھی آ جا، میں ضرور جاؤں گا آقا کی مدد کو. کوفہ کے حالات انتہائی نامناسب ہیں. حبیب نے کیا کیا؟ اپنے غلام کو گھوڑا دیا. کہا غلام ذرا کوفہ سے باہر سے نکل جا، میں حالات مناسب دیکھ کر تجھ تک پہنچتا ہوں اور اپنے سواری پر سوار ہو کے اپنے آقا کی نصرت کے لیے جاؤں گا. عزاداروں غلام گھوڑا لے کر باہر کھڑا ہے اور حبیب کو آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے. حبیب پہنچے نہیں. اب یہ غلام نہیں جانتا کہ حبیب قریب آ چکے ہیں. گھوڑے سے کچھ کہہ رہا ہے اور حبیب سن رہے ہیں. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرے آقا کے گھوڑے، میرے آقا حبیب کی سواری میں نے آج تک کبھی تجھ پہ سواری نہیں کی، میں کبھی تجھ پر سوار نہیں ہوا، لیکن آج چاہتا ہوں تجھ پر سوار ہوں. کیوں سوار ہونا چاہتا ہوں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کوفہ کے حالات اتنے خراب ہیں کہ میرے آقا حبیب پہنچ نہیں پائیں گے. فرزند زہرا تنہا ہے،
میں تجھ میں سوار ہو کے زہرا کی لالیوں کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حبیب نے یہ سنا، رو کر کہا کتنی غربت آ گئی آل رسول پر، غلاموں کو بھی ترس آ رہا ہے، اجرکم ربکم، غلاموں کو ترس آ رہا ہے۔ عزادار و حبیب بیٹھے گھوڑے پر، روانہ ہوئے خیام حسینی کی طرف، روانہ ہوئے قافلہ حسین کی طرف۔ اور ایک مرتبہ حسین ابن علی جو مڑ مڑ کر کوفہ کی طرف دیکھتے تھے، جب دیکھتے امام کے ساتھی کہتے مولا بے وفاؤں کا شہر ہے، مولا کوئی نہیں آئے گا۔ کہا مجھے پتا ہے بے وفا ہے، لیکن جسے میں نے بلایا ہے وہ ضرور آئے گا۔ اتنے میں خبر پہنچی کوفہ کی جانب سے ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے۔ حسین نے کاروان روک دیا، حبیب کے استقبال میں کاروان روک دیا۔ عزادار و حبیب حسین کے قافلے کے نزدیک پہنچے، حبیب نے ادب انجام دیا۔ کیا ادب تھا؟ بیٹھے گھوڑے سے اپنے آپ کو خاک پر گرا دیا، آقا نے اٹھا کے سینے سے لگایا، مرحبا میرا حبیب آیا، غربت میں میری مدد کو آیا۔ عزادارو زینب نے پوچھا، جناب زینب پوچھتی ہیں یہ قافلہ کیوں روک لیا گیا؟ کہا قافلہ اس لیے روکا گیا ہے کہ حبیب مدد کے لیے آئے ہیں۔ کہا ذرا جا کر حبیب کو میرا سلام کہہ دینا، اس عالم غربت میں ہماری مدد کو آیا۔ کہنا آقا زادی سلام کہتی ہے۔ عزادارو جب یہ سلام حبیب کو پہنچا، حبیب تڑپ گئے، کہا عالم غربت، کہا بنت زہرا کا سلام، کہا حبیب کا مقام۔ عزادارو یہی حبیب جب زین سے زمین پر آیا، اپنے آقا کو پکارا، آقا کو اپنی بالین پر پایا۔ یہی زہیر جب زین سے زمین پر آیا، آقا کو پکارا، حسین بالین پر آئے، ایک ایک لاشا اٹھا کے احترام سے گنجے شہداء میں لے گئے۔ مگر واہ حسین ابن علی، جب مولا زین سے زمین پر آئے، نہ حسین کو سہارا دینے والا کوئی، نہ لاشا حسین اٹھا کے لے جانے والا کوئی۔ زوجہ زہیر کو خبر ملی واقعہ کربلا ہو گیا، تیرا زہیر شہید ہو گیا۔ اپنے غلام کو بلایا، کہا یہ کفن لے جا، اس قافلے میں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، میرا زہیر تو ابھی گیا تھا، پتہ نہیں اسے کسی نے غسل دیا ہوگا یا نہیں دیا ہوگا، پتہ نہیں اسے کسی نے دفن کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، یہ کفن لے جا۔ جب آقا زہیر کو غسل دے کے دفن کرا، عزادارو یہ کفن لے کر گیا، لیکن کچھ دیر بعد کفن لیے واپس لوٹ آیا۔ زوجہ زہیر دیکھ کر کہتی ہے خدا رحم کرے اس شخص پر جس نے میرے زہیر کو کفن دیا۔ یہ رو کر کہتا ہے بی بی تجھے اپنے شوہر کے کفن کی پڑی ہے، وہاں زہرا کا بیٹا بے گور و کفن بڑا۔ لعنت اللہ علی الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہم سب کو حسینی کاروان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، آئندہ زندگی کو گناہوں سے پاک فرما۔ پروردگارہ پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضین کے قرضوں کو ادا فرما، ملتمسین دعاؤں کی دعاؤں کو مستجاب فرما، پریشان مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، بیمار مومنین کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، بے اولاد مومنین کو اولاد صالح نصیب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی درست تربیت کی توفیق عطا فرما، مومنین کے گھروں میں امن و سکون عطا فرما، بانیان محفل و مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، شہداء کے درجات بلند فرما۔ پروردگار شہداء کو دنیا اور آخرت میں ہمارا شفیع قرار فرما۔ علماء کرام مراج عظام خصوصاً حضرت حجت کے نائب برحق حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی کی حفاظت فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقام سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب حضرت حجت سے متصل فرما، روح و قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، وطن عزیز کی حفاظت فرما، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اس وطن پر پرچم حق کو سربلند کرنے کی توفیق عطا فرما، اس وطن کو ظہور حضرت حجت کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اس وطن کے اندر آباد تمام مسلمین مومنین کے درمیان
اتفاق، اتحاد، وحدت، الفت برقرار فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، بحق زہراء مرضیہ، بحق محمد و آل محمد، ولی حق ولی اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے آبان و انصار و شہداء میں سے قرار فرما، دشمنان حضرت کو نیست و نابود فرما، حضرت کے چاہنے والوں کو ان کی نصرت کے لیے آمادہ اور تیار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے، بلا خصم امام شہداء حضرت روح اللہ خمینی کے لیے سورہ فاتحہ۔